اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا مین سبجیکٹ ہے چینج، کہ کیا چیزیں آج کل کے حالات میں، جن کو ہم معروضی حالات کہتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز جو چل رہی ہیں، اس کے مطابق ہم سب لوگوں کو کیا نیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا نیا سیکھنے کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑنے کی ضرورت ہے، کون سی ہیں جو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اڈیپٹیبلٹی پہ۔ اڈیپٹیبلٹی، وہ ہم اسکول میں جب تھے تو میں تو بنیادی طور پہ اردو میڈیم سے ہوں، اور کلاس 6 میں ہم نے ABC پڑھنی شروع کی تھی۔ اس سے پہلے پرائمری میں تو ہم 100% اردو میڈیم پہ ہی تھے، تو ظاہر ہے ہم نے کلاس 6 میں ABC سیکھی، پھر کہ اللہ نے کیا چھوٹا موٹا کرتے کرتے کچھ انگریزی آ ہی گئی، ہمیں بھی بہرحال گزارا ہمارا ہو گیا اور ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس میں پیئر آف ورڈز بڑے، یعنی ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، ایگزام میں بھی ہمیشہ آتا تھا پیئر آف ورڈز کا کویسچن، کہ جو اس طرح کے رائمنگ تو کیا سیم ساؤنڈنگ ورڈز کہہ لیجیے آپ اس کو۔ تو اس میں جیسے بون تھا، اور یہ جیسے یہ تھا اڈاپٹ اور اڈیپٹ، یہ دو لفظ تھے کہ جی اڈیپٹ کیا ہے اور اڈاپٹ کیا ہے۔ تو اڈاپٹ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو ٹیک اپ کر لیں، اس کو یعنی ہم اپنا لیں، اپنے اندر لے لیں اس چیز کو، اور اڈیپٹ یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق ڈھل جائیں۔ ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب ڈفرینٹ ہے نا۔ تو میں بات کر رہا ہوں اڈیپٹیبلٹی کی، کہ جو سچویشن ہے، جو حالات جس طرح سے چل رہے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی۔ دیکھیے، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، میں پھر کلیئر کر دوں اس بات کو، جب ہم کہتے ہیں نا کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہم بس، اس کا مطلب یہ ہم کو آڑے ٹیڑھے کام شروع کر دیں کہ بس جی آج کل تو یہی دور ہے، شریف آدمی کا تو وقت نہیں ہے جی، آج کل تو سارے جو بدماشوں کا زمانہ ہے جناب، سارے کرپٹ لوگوں کا زمانہ ہے، انہی کی جے ہے، انہی کا غلغلہ ہے اور انہی کا دور چل رہا ہے، تو ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو آج کل کے دور میں، ظاہر ہے پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں نا، اور ہم بھی اسی دنیا میں شامل ہیں، اور ہم پہ وہی سب چیزیں اپلائی کرتی ہیں، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے حساب سے جو کچھ نیا آ رہا ہے، جو چیزیں جس طرح سے چینج ہو رہی ہیں، اس کے مطابق ہمیں خود کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی وہ ہم چیزوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ میں نے جتنی گفتگو اس سے پہلے بھی کی ہے، فرض کیجئے اگر ڈیجیٹل لٹریسی کا زمانہ آ گیا ہے، جو کہ آ گیا ہے، ورچوئل ریالٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اللہ بلا سب کچھ چل رہا ہے، تو جب یہ آ گیا ہے تو ہمیں اڈیپٹ اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اس کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یا اگر ایموشنل انٹیلیجنس کی اتنی امپورٹنس ہو گئی ہے تو ہمیں خود کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹو بیکم ایموشنلی انٹیلیجنٹ۔ یا کلچرز اتنے انٹرمنگل ہو گئے ہیں، آپ دیکھیے نا، یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم فلاں ہیں، یوں ہیں، وہ ہیں، لیکن آپ وہ کتنے پاکستانی ہیں جو امریکہ میں، یورپ میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں رہ رہے ہیں، وہاں جا کے کبھی کسی نے کہا، کسی سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے کبھی جا کے نعرہ لگایا کہ جناب میں تو راجپوت ہوتا ہوں؟ Nobody is interested in your being a Rajput or anybody for that matter۔ ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پہ ذرا کلچرلی کمپیٹنٹ لوگ زیادہ ہیں، اور لہذا کوئی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، سننا بھی نہیں چاہتا اس بات کو۔ تو میری مراد یہ ہے اڈیپٹیبلٹی سے کہ جس طرح سے دور چلتا ہے اس کے مطابق اگر ہم نہیں چلتے، اور ہم چلتے ہیں، ہم شاید ریئلائز نہیں کرتے، ہم چلتے ہیں، یعنی ہم کچھ چیزوں میں تو ہم ایسے یوں کر کے چلتے ہیں نا، فوراً ہی یعنی اڈیپٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ دیکھیں نا، فیشن آتا ہے، میرے دیکھتے دیکھتے، یعنی when I was quite young، تو اس وقت ایک وہ ٹیڈی کپڑوں کا فیشن آیا تھا، ٹیڈی کپڑے کہلاتے تھے نا، جو بالکل یعنی بہت ہی جڑے ہوئے، بہت ہی بالکل ٹانگ کے مطابق سلی ہوئی پینٹیں ہوا کرتی تھیں لڑکوں کی، لڑکوں کے فیشن تھے یہ بیسکلی۔ لڑکیوں کے بھی اپنے فیشن تھے، چھوٹی شرٹیں، لمبی شرٹیں، فلانے جو کچھ بھی چل رہے تھے۔ پھر وہ اس کے بعد ایک دم سے پائچے بڑے ہونے لگے تو وہ بے شماری بڑے ہو گئے، وہ خیمے کی طرح بیل باٹم آ گئی کہ اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے جناب پورا ایک اس میں ٹینٹ کے طور پہ انہوں نے بنا دیا اس کو۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے پائچے بنائے، فلموں میں بھی آئے، ہر جگہ وہ آئے، پھر دوبارہ تھوڑے ذرا شرافت میں آ گئے۔ اس کے بعد ابھی پھر ہوتے ہوتے پھر وہ ایک اسی طرح کے جو ڈریس چل رہے ہیں، مائی فوکس از بیسکلی مین،
کہ جہاں پہ پھر وہی ٹائٹ پینٹیں چل رہی ہیں اور اس طرح سے وہ سارا، تو وہ تو ہم فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں یوں کر کے ویو آتی اور چل پڑتی ہے. ٹک ٹاک آیا اور پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے. ہر کوئی ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک، جو نہیں بنا رہے، ظاہر بے شمار لوگ نہیں بنا رہے، دیکھ تو رہے ہیں. فیس بک آئی تو فیس بک کو تو ٹائم لگا تھا نا. وہ کسی نے اسٹیٹس شیئر کی ہوئی تھی کہ فیس بک کو 100 ملین یوزرز بنانے میں کتنا وقت لگا، اور اس کے بعد لنکڈ ان کو کتنا وقت لگا، اور فلاں اور یوں اور وہ. سب سے جو ارلی 100 ملین کا جو بینچ مارک اچیو کیا وہ ٹک ٹاک نے کیا. ویری کوئکلی in a matter of probably a month or so they had over 100 million subscribers actually. تو وہ کیا کیا ہم نے اڈیپٹیبلٹی دکھائی ہے نا. تو اگر ہم ایسی چیزوں پہ دکھاتے ہیں تو وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ ایکچولی. میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم باقی چیزوں پہ بھی اس پرنسپل کو اپلائی کریں. دیر آر لاٹ آف ویری نائس تھنگس جن کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے نا، جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں، ڈیجیٹل لٹریسی کی بڑی سخت ضرورت ہے، کلچرل کمپیٹنس کی بڑی سخت ضرورت ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کی بڑی سخت ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو اڈیپٹ اوور سیلس ٹو دیز ڈیمانڈس، دیز ریکوائرمنٹس وچ ہیو کم اپ ایز دی موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس، کہ اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں پائیں گے. اور ہم دنیا کو نہیں بدل سکیں گے، دنیا بہت بڑی ہے. ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اڈیپٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے، اور اڈیپٹیبلٹی ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے اور بڑی پریکٹیکل ہونی چاہیے. اینڈ وی شوڈ بی آلویز ولنگ ٹو اڈیپٹ. تبھی ہم آگے چل کے اچھے طریقے سے سروائیو بھی کر سکیں گے، تھرائیو بھی کر سکیں گے، کامیاب بھی ہو سکیں گے اور خوش بھی ہو سکیں گے. اور میں صرف ہمیشہ سکسیس مٹیریل نہیں ہوتی، دیر آر اے لاٹ آف نان مٹیریل تھنگس جو سکسیس ہی کا حصہ ہیں. تو میں وین آئی سے سکسیس it includes everything actually, tangibles and intangibles both. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.